लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سورۃ السجدہ کے انٹروڈکشن کے بعد آج حفظ کی اس پہلی کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ہر کلاس میں آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سجدے کے جو فوائد ہیں، سجدے کے جو فوائد ہیں طبی اعتبار سے، سائنٹیفک اعتبار سے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم آیت کا حفظ کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا لفظ بلفظ معنی اس کا سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسری چیز یہ رہے گی کہ اس کی ایک مختصر سی چھوٹی سی اس کا تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں گے، مختصر سی. اور چوتھا یہ کہ سجدے کے طبی فوائد یعنی میڈیکل اعتبار سے سجدے کے جو فائدے ہوتے ہیں ہم وہ بھی انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہے کہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کے میڈیکلی جو ہے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ہم سجدہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اور جو بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رہے گا، ہر حکم میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی ہمیں تعلیم دی، ہر تعلیم میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اب آئیے ہمارے آج کے سبق کی طرف لوٹتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم الاستعاذہ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں. الف ہمیشہ خالی ہوگا. الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت آ جائے یعنی فتحہ، ضمہ یا کسرہ یعنی زیر، زبر، پیش، کوئی بھی اگر حرکت اس کے اوپر آ جائے تو الف نہیں ہوگا یعنی حمزہ کہلائے گا. واو کو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ واو سے پہلے اگر پیش ہے یعنی ضمہ ہے، دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، اس کو دو حرکت کے برابر پڑھیں گے، یعنی آ جیسا دو پڑھنے سے آپ کو جتنا وقت لگا اتنا ہی کھینچیں گے بس. زال کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو اسے بھی جلدی پڑھیں گے، اور با کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو اسے بھی جلدی پڑھیں گے. اور لفظ اللہ کا جو لام ہے اسے لام جلالہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے لام جلالہ سے پہلے اگر زیر آئے یعنی کسرہ آئے تو اسے باریک پڑھتے ہیں لام جلالہ کو. اور اس کے بعد ہا کے نیچے بھی کسرہ یعنی زیر ہے تو اسے بھی جلدی پڑھیں گے. بیم کے نیچے بھی کسرہ ہے
یعنی زیر ہے اس سے بھی نہیں جلدی پڑھیں گے، اور نون کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے تو اس سے بھی جلدی پڑھیں گے۔ شین کے اوپر شدہ یعنی تشدید ہے اور یہ حروف شمشی میں آتا ہے تو اس سے نون سے ڈائریکٹ شین کو ملا دیں گے، نش ایسا، می نش ایسا پڑھیں گے۔ اور یا سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوتا تو اسے جلدی پڑھا کرتے ہیں، اور یا سے پہلے شین کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے تو وہ یا لین ہوتا ہے یعنی اسے جلدی پڑھا جاتا ہے، یعنی یا سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے جلدی پڑھا کرتے ہیں۔ اور تا کو جو ہے تھوڑا موٹا پڑھنا چاہیے، اور نون کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے تو اسے بھی جو ہے جلدی پڑھنا چاہیے، اور الرجیم کے را کو بھی جو ہے موٹا پڑھنا چاہیے، اور یا سے پہلے جیم کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے تو اسے کہتے ہیں یا مدہ، یعنی یا سے پہلے اگر زیر رہا تو یا مدہ کہتے ہیں، تو اسے بھی 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں، اور میم کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے تو اسے بھی جلدی پڑھتے ہیں۔ اب آئیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ أعوذ 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 أعوذ. Second, بالله 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 بالله. Third, منة 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 منة. Fourth, الشيطاني 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 شيطان الشيطاني. Fifth, الرجيم 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 الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان 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 الرجيم. اور اب آپ اس کو کم سے کم 20 سے 25 مرتبہ لکھیے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشے کی طرح، ایک میپ کی طرح جو فٹ ہو جائے گا، اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے جو اس کا تصور آ جائے گا، اور آپ کے قاعدے میں اور آپ کے جو مخارج میں کبھی بھی جو غلطی نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کو لکھ کر ہوم ورک جو گروپ میں پوسٹ کرنا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جب آپ پورے آیتیں لکھیں گے اور یاد کرتے ہوئے جو لکھیں گے تو جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑیں گے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ آئیے اب ہم بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اس کے قاعدے کے ساتھ۔ سب سے پہلے بال کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور سین پر سکون ہے تو بس ایسا سین کی آواز یہاں پر نکالنا ہے، اور میم کے نیچے بھی کسرہ ہے، اس کے بعد لام کے اوپر شدہ یعنی تجدید جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آئے جیسے کہ اعوذ باللہ میں بھی ہم نے لام کو دیکھا ہے کہ وہاں پر نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی جو سب پڑھنا ہے۔ را سے پہلے زیر یعنی کسرہ ہے تو ہا کی کسرہ سے ڈائریکٹ را کو ملا دیں گے، الرحمن کی را کو ملا دیں گے،
کیونکہ یہ حروف شمسی ہے. یہاں پر الف لام کا نہیں پڑھیں گے. اور را فتح را موٹا پڑھنا ہے اس کو. اور ہا کے ساتھ جب ملائیں گے رح رح ایسا پڑھنا. رحمان ایسا نہیں پڑھنا ہے تو غلط ہو جائے گا. رحمان ایسا رح رح ایسا پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. اور را کی آواز صحیح سے نکالنا ہے. رحمان ایسا نہیں پڑھنا ہے. رح ٹھیک ہے. ما جیسے کہ میم کے اوپر پھر سے جیسے یہاں پر مد اصلی یعنی کھڑا زبر آیا ہے جسے الف مدہ بھی کہا جاتا ہے. رحمان یا اس کو کھینچنا ہے تھوڑا. رحمانر رحیم. یہاں پر پھر سے رحیم کا را حروف شمسی میں آتا ہے تو اسے نون سے ڈائریکٹ جو سو را کو ملا دیں گے. پھر اس کے بعد ہا کے بعد یا سے پہلے ہا کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے تو یا سے پہلے کبھی بھی کسرہ یعنی زیر اگر آئے گا تو یا مدہ کہلائے گا. تو اسے 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. رحیم میم یہاں پر سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ رک رہے ہیں ہم. اب آئیے انشاءاللہ تعالی اسے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی 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 اللہ 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 الرحمانی 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 الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب آپ اس کو کم سے کم 20 سے 25 مرتبہ لکھیے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشے کی طرح ایک میپ کی طرح جو سے فٹ ہو جائے گا اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے جو اس کا تصور آ جائے گا اور آپ کے قاعدے میں اور آپ کے جو سو مخارج میں کبھی بھی جو سو غلطی نہیں ہوگی. اور یہ آپ کو لکھ کر ہوم ورک جو سو گروپ میں پوسٹ کرنا ہے. اور اسی سے آج کی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی کلاس میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 1, 2 اور 3 حفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کتاب اللہ دستوری كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا